الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. معززین حضرات، آج کے درس میں ہم نے سورۃ جاثیہ کی 11 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں کیونکہ آخری رکوع چوتھا رکوع ہے اس کا سورہ جاثیہ کا. آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 37 تک. تو انشاءاللہ العزیز ان 11 آیات کریمہ کا آج درس ہوگا. اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے. یہ جو ہے سورہ جاثیہ یہ 6ٹی حامیم ہے جو آج انشاءاللہ آج کے درس میں ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک رہ جائے گی جو 26واں پارہ ہے اور وہ انشاءاللہ جو ہے رمضان المبارک کے بعد اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کے درس رمضان المبارک بعد شروع کریں گے.
آج کے درس میں جو ہے یہ ایک رکوع سورہ جاسیہ کا آخری رکوع ہے، اس کی انشاءاللہ تفسیر اور ترجمہ کرتا ہوں۔ پچھلے رکوع میں کفار جو تھے وہ کہتے تھے کہ آخرت کی زندگی کا وہ انکار کرتے تھے، بلکہ وہ جو تھے کچھ داریے جو کافر تھے وہ اللہ کی ذات کا بھی انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی جو ہے نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہمیں جو زندگی دیتا ہے یا جو ہمیں مارتا ہے وہ زمانہ ہے، اللہ نہیں ہے، تو انکار کرتے تھے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ فرمایا کہ اللہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور تمہیں پھر جو ہے جمع کرے گا قیامت کے دن۔ تو یہاں سے پھر اس رکوع سے اس آیت کریمہ سے جو آیت نمبر 27 ہے، فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی جو ہے نظریے کو کہ اللہ زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے اور قیامت کے دن اللہ زندہ فرمائے گا، اسی کو جو ہے دلیل دیتے ہوئے رب فرماتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمینوں کی سلطنت۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، یعنی وہی مالک ہے آسمانوں کا بھی، وہی مالک ہے زمینوں کا بھی۔ تو جب وہ مالک ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو قدرت ہے اس بات پر، اور جو قادر ہے ان چیزوں پر، ان کے بنانے پر قادر ہے، اور اسی طرح ان کے فنا کرنے پر قادر ہے، اور فنا کرنے کے بعد پھر ان کو بنانے پر قادر ہے۔ تو جب آسمانوں اور زمینوں کو وہ فنا کر کے اس کو دوبارہ بنا سکتا ہے اور ابتدا میں بھی اس نے بنایا، تو پھر تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا زندگی دینا تم کو اور تمہیں موت دینا، اس کے لیے کون سا بعید ہے؟ تو اللہ ہی کے لیے زمینوں اور زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور مملکت۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن ان لوگوں کی ہار ہوگی جو باطل پرست ہیں، جو باطل لوگ ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں رب تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا، اس کی قدرتوں کا۔ قیامت کے دن وہ دیکھ لیں گے کہ ان کو کتنا خسارہ ہے۔ دنیا میں تو ان کو خسارہ ہے ہی صحیح، لیکن اگر کوئی یہاں کامیابی کا دعویٰ کرے اور اعلان کرے کہ میں کامیاب ہوں یا نہ مانے، تو جب قیامت قائم ہوگی اس دن وہ اپنی آنکھوں سے اپنا خسارہ اور اپنا نقصان دیکھ لے گا کہ وہ ہار کا دن ہے ان کے لیے۔ یہاں فرمایا کہ وہ باطل پرست جو ہے ان کے لیے نقصان اور ہار اور خسارے کا دن ہے۔ تو یہ خسارہ جو ہوتا ہے یہ نفع کے مقابلے میں آتا ہے کہ نفع یا خسارہ۔ تو آدمی جب تجارت کرتا ہے تو بعض وقت سم ٹائم اس کو نفع ہوتا ہے اور سم ٹائم اس کو خسارہ ہوتا ہے۔ نفع کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کچھ سرمایہ لگائے اپنے کاروبار میں، بزنس میں، اور سرمایہ لگانے کے بعد وہ محنت کرے اپنے بزنس پر، جو بھی اس کا بزنس ہو، تو کچھ عرصے کے بعد وہ دیکھے کہ اس کا جو سرمایہ ہے جو اس نے لگایا تھا وہ بھی محفوظ ہے، اور اس کے بعد اس کا جو ہے بزنس وہ ترقی کر رہا ہے اور بہتر کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس نے گین کیا ہے اور اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے نفع تجارت کا۔ اور خسارہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کوئی ہے وہ اس نے اپنا کچھ راس المال اور کچھ پیسے لگائے اس نے بزنس میں، اور کچھ عرصہ وہ کام کرتا رہا، کام کرنے کے بعد اس کا جو ہے وہ جو اصل مال تھا جو اس نے ڈالا تھا، جہاں سے اس نے بزنس شروع کیا تھا، اس میں بھی خسارہ پڑھتے وہ بھی ڈوب گیا، بینک کرپٹ ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نا یہ خسارہ ہے۔
تو نفع کیا ہوا کہ اصل مال راس المال جو اس نے پیسہ لگایا تھا وہ بھی باقی ہو، اس کے ساتھ کچھ اور بھی مل جائے، تو یہ نفع ہے۔ خسارہ کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنا مول جو ہے جو اس نے لگایا تھا وہ بھی نقصان کر بیٹھے، نفع ہی نہ ہو، یہ خسارہ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ باطل پرست جو ہے یہ خسارے میں ہوں گے، تو ان کا خسارہ کیسے ہوگا؟ ان کا اس کی مثال ایسے ہے کہ مومن ہیں، انہوں نے بھی تجارت کی اور کفار نے بھی تجارت کی۔ مومنوں نے تجارت یہ کی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی کہ انہوں نے اپنی جان اور اپنی مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے کہ اے اللہ یہ ہمارے مال بھی تیرے ہیں، ہماری جان بھی تیری ہے اور ہم اس کے بدلے میں جنت لیتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ مال اور دولت، مال اور جان جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی تھی، ان کی اپنی تو نہیں ہے۔ مومنوں کی یہ جان کسی بھی کی ہوئی یہ جان اور مال جو ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اسی کا دیا ہوا مال ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، مومنوں کو عطا فرمائی، اور مومن جب اپنی مال کو، اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو گویا کہ یہ جو اس کا اصل مال ہے جس سے وہ تجارت کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں جنت خرید رہا ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، جو بھی اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، تو مومن کے لیے فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اس کی جان بھی محفوظ، اس کی مال بھی محفوظ، اور اس کو گین کر کے وہ جنت حاصل کرے گا جو تجارت وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کافر کیا کرے گا کہ کافر جو ہے وہ اپنے مال اور جان کا نقصان کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا مال ہے ہی نہیں، یہ میرا اپنا ذاتی مال ہے، اللہ کو انکار کرتا ہے۔ تو جب وہ خدا تعالیٰ کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ جو تجارت کر رہا ہے اس کے لیے خسارہ ہے قیامت کے دن، کہ وہ جنت حاصل نہیں کرے گا، نہ وہ جنت حاصل کرے گا اور نہ اس کی جان اور اس کا جسم محفوظ ہوگا، بلکہ وہ اپنے جان اور مال اور جہنم میں اپنے آپ کو ڈالے گا۔ تو گویا کہ اس کی جان اور مال جو کچھ بھی ہے اس کے لیے سارا وہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو یہ رب فرماتا ہے کہ اسی کو رب تعالیٰ نے ظاہر فرمایا اور اس کو ذکر فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، کہ یہ جو کافر اور مومن نے دونوں نے تجارت کی ہے، مومن کو تو جنت مل جائے گی اور اس کا مال اور جان محفوظ رہے گا، اور کافر جو ہے قیامت کی جب قائم ہوگی تو کافر یومئذ یخسر المبطلون، وہ باطل پرست جو ہے وہ خسارے میں رہیں گے، کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کی جان بھی عذاب میں رہے گی اور جلتی رہے گی اور ہمیشہ نقصان میں رہے گی۔ بلکہ صرف یہی نہیں، فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ اپنے زانوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ جاسیہ کہتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہونا، اور جو انگلیاں ہیں پاؤں کی بس یہ ٹچ کرے زمین پر ایسے، اور جو ہے پاؤں اس کے کھڑے ہوں اور گھٹنے زمین پر لگے ہوں، اس کو کہتے ہیں جاسیہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر امت جو ہے کم از کم قیامت کے دن 10 سال وہ گھٹنوں پر کھڑی رہے گی۔ ہر سال ہر امت جو ہے 10 سال گھٹنوں پر کھڑی رہے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر قوم جو ہے، ہر جیسے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ ہر نیشن، ہر امت جو ہے یہ قیامت کے دن گھٹنوں پر کھڑی رہے گی۔ نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، اور جو ہے صلحاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، یہ سب جو ہے گھٹنوں پر کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام، اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور انبیاء علیہ السلام اور صلحاء امت، نیک بندے جو ہیں، یہ قیامت کے دن ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی،
ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا، اور جو اکثریت ہوگی لوگوں کی وہ گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ اور بعض مفسرین نے اس کی اور تھوڑی وضاحت اور کی ہے، انہوں نے کہا کہ 2 طرح کا گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا ہوگا۔ ایک ہوگا جو عذاب کی شکل میں، ڈر کی شکل میں، خوف کی شکل میں، کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اور دوسرا ہوگا جیسے آپ اتحیات میں آپ بیٹھتے ہیں تو گھٹنے بھی زمین پر لگے ہوتے ہیں اور پاؤں کی انگلیاں بھی زمین پر لگے ہوتے ہیں، تو یہ گھٹنوں، یہ جو اتحیات کی شکل میں بیٹھنا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ عذاب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، ادب ہے۔ تو جو ہے معارف القرآن جو تفسیر ہے مفتی محمد شفیع صاحب کی دیوبندی کی، جو انہوں نے اس آیت کی تشریح کی ہے، انہوں نے تشریح یہ کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کے لیے قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن ان کو یہ سچویشن ان کی نہیں ہوگی کہ جیسے ہر امت اور ہر قوم جو ہے اللہ کے خوف سے ڈر کر وہ گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ یہ انہوں نے لکھا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء کرام کے بارے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ یا اس کے علاوہ اور جو آیات کریمہ ہیں یہ اولیاء کرام کے بارے میں ہے، یا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی جیسے آتا ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو جتنی بھی آیات ہیں یا احادیث ہیں وہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اس طرح عطا فرمائے گا اور ان کی شفاعت بالمجاعت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ گناہگار لوگوں کے لیے اور کفار کے لیے اور گناہگاروں کے لیے گھٹنوں کے بال وہ کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اور رسول اور صلحاء امت ان کے لیے یہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ 2 قسم کے گھٹنوں کے بال کھڑا ہونا ہے۔ ایک ہے کہ جو گھٹنوں کے بال کھڑے ہو کر پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگے اور آدمی جیسے گھٹنوں کے بال کھڑا ہوتا ہے پاؤں کھڑے کر کے، تو یہ عذاب کی اور خوف کی حالت ہے۔ اس میں اکثر امت کا یہ حال ہوگا کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا ہمارا کیا حال ہونے والا ہے، لیکن یہ کفار کے بارے میں ہوگا۔ اور دوسری جو تفسیر اس کی ہے انہوں نے کہا کہ جیسے لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور زمین پر گھٹنے بھی لگتے ہیں، انگلیاں بھی لگتی ہیں، تو اس کو عذاب نہیں سمجھا جاتا، اس کو ادب سمجھا جاتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، کیسے بیٹھتے ہیں؟ زمین پر پاؤں لگتے ہیں، اور جو ہے تو اگر اس حالت میں بیٹھیں تو یہ ادب کی جگہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن جو مومن ہوں گے وہ اس طرح بیٹھیں گے جیسے نماز کی حالت ہے۔ کافر جو ہیں وہ بیٹھیں گے گھٹنے کو کھڑے کر کے، ان کے لیے خوف ہوگا۔ یہ مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا۔ اور دیگر جو مفسرین ہیں، بہت سارے ہر مفسر نے اپنی تفسیر اپنے علم کے لحاظ سے لکھا ہے، جیسے صاحب تفسیر مظہری ہے یا دیگر مفسرین ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ ایک جو ہے نا لمحہ وہ ہوگا، ایک دورانیہ وہ ہوگا جب لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ جب قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر پہ پہنچیں گے تو چاہے نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ پہلے مرحلے میں وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوگا کہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا آنے والے حالات میں میری کیا حالت ہوگی۔ یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی کہیں گے اپنی زبان سے، یا اللہ نفسی نفسی نفسی، یا اللہ میں اپنے نفس کی بھلائی چاہتا ہوں، میرے حال پر رحم فرما، میرے حال پر رحم فرما، میرے حال پر رحم فرما، مجھے اور کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ مجھے اپنا جو ہے اپنی خیر میں مناتا ہوں، یہاں تک کہ وہ اپنی والدہ کا ذکر کریں گے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اپنی خیر چاہتا ہوں کہ میری بھلائی ہو جائے، میں اپنی والدہ کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کروں گا۔ یعنی یہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا خوف کا مقام ہوگا میدان محشر میں۔ تو یہ صاحب تفسیر مظہری اور دیگر مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ ایک مرحلہ یہ ہوگا جب قبروں سے نکلیں گے تو ہر آدمی کا یہ حال ہوگا، اتنا خوف اور اتنا ڈر قیامت کا، اور ایسی سچویشن ڈراؤنی ہوگی کہ گھٹنوں کے بل ہر آدمی رسول کیا، نبی کیا، ولی کیا، یہ کھڑے ہو کر اس مرحلے میں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ لیکن جب دوسرا مرحلہ آئے گا کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، تو پھر انبیاء کرام، صلحاء، اولیاء وہ امن میں ہوں گے، اور کافر جو ہے وہ اپنے فکر میں ہوں گے کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ لیکن جو بھی قول ہو، نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں مفسرین نے صاف لکھا ہے کہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جب تم گھٹنوں کے بل کھڑے تھے سارے، میں جہنم کے سامنے جو ٹیلا ہے، میں اس ٹیلے پر کھڑا ہو کر تم سب کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے یہاں بھی آتا ہے نا وَتَرَا کُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، اے محبوب اکرم آپ دیکھ رہے ہوں گے یا آپ دیکھیں گے کہ ہر امت جو ہے وہ ٹیلے پر وہ جو ہے گھٹنوں کے بل کھڑی ہے، تو آپ کو نہیں کہا گیا کہ آپ بھی کھڑے ہوں گے، میں وَتَرَا، اور آپ دیکھیں گے اس بات کو، اور تو دیکھے گا اور آپ دیکھو گے کہ جب زانوں کے بل ساری امتیں کھڑی ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس انتظار میں ہوں گی کہ ہمارا حشر کیسے ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جب تم سب لوگ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گے تو میں اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر تم سب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں بلکہ یہ آتا ہے کہ جو اونچی جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کھڑے ہو کر سب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر یہ حدیث پاک لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی پوری امت کو یہ سچویشن نہیں ہوگی ان کی کہ وہ ساری گھٹنوں کے بل کھڑی ہو کر قیامت کے اس عذاب میں مبتلا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی امت بلند مقام پر کھڑی ہو کر سب کو دیکھ رہی ہوگی، تو حضور کی امتی بھی اس جو ہے تکلیف سے اور اس خوف سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور وہ مقام کیا جو بلند مقام ہے، جس کو قرآن مجید مقام محمود کے ساتھ تعبیر کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مقام محمود پر ہوں گے اور پورے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس مشکل میں ہے، جس کو حضرت سلمان فارسی میں فرماتے ہیں کہ کم از کم 10 سال لوگ اس میں کھڑے ہو کر، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے، جب 50,000 سال کا دن ہے تو 10 سال کہ اس کے لیے کیا مدت ہے، یعنی پہلے مرحلے میں سارے لوگ اس خوف سے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو ہے اس سے جائیں گے، پل صراط پر سے گزریں گے، اور اس میں کچھ لوگ جو ہے جہنم میں گریں گے، کچھ کئیوں کو جو آنکس ہوتے ہیں وہ پکڑنے والے کانٹے وہ ان کو کھینچ کر نیچے پھینکیں گے، کچھ آگے گزر جائیں گے، تو میدان معاشر میں اس طرح کر کے انٹری ان کی ہوگی۔ تو فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کل امت جاسیہ، ہر جو امت ہے وہ گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ اور صاحب تفسیر در منصور وغیرہ نے لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر سب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، اور ہر گروہ جو ہے، ہر امت، ہر گروہ وہ بلایا جائے گا اپنے نامہ اعمال کی طرف، ان کو کہا جا کہ دیکھو اپنے نامہ اعمال،
اور الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہارے کیے کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو سچویشن کیا ہوگی کہ یہ جس کو قرآن مجید فرماتا ہے نا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تیرے نامہ اعمال جو تیرے کندھوں پر فرشتے لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن یہ دو کتابیں ہوں گی جو ہے اس وقت ساتھ نہیں ہوں گی، اور یہ عرش الہی کے نیچے سارے نامہ اعمال عرش الہی کے نیچے جمع ہوں گی۔ اور جب میدان معاشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا جو ہے جب عرش کے نیچے سے وہ نامہ اعمال کو، وہ کتابوں کو جو لکھی ہوئی ہیں ان کو ہوا اڑا کر جو ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں وہ نامہ اعمال پہنچائے گی۔ جس آدمی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پہنچے گا، اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال پہنچتے ہی اس کا چہرہ چاند کی طرح اور سورج کی طرح روشن ہو جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پہنچے گا اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا بالکل، یعنی لعنت برسے گی اس پر، وہ کفار کا اور ظالموں کا اور بدبختوں کا چہرہ وہ دکھائی دے گا جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پہنچے گی، اور جن کے دائیں ہاتھ میں پہنچیں گے ان کے چہرے نورانی ہو جائیں گے، اور اس وقت جو ہے سامنے لکھا ہوگا ان کے نامہ اعمال پر یہ آیت کریمہ اقرا کتابک، اپنی اپنی کتابیں پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ان میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے۔ تو یہ کہا جائے گا جب ساری امتیں وہاں جمع ہوں گی تو کہا جائے گا کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت، ہر نیشن، ہر فرد جو ہے وہ نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، یہ تمہارے نامہ اعمال ہیں جو عرش الہی کے نیچے سے اڑ کر ہاتھوں میں پہنچیں گے، اور پھر اعلان ہوگا کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہارے کیے کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ پھر جو ہے اللہ فرماتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، جب ان کے ہاتھوں میں نامہ اعمال پہنچ جائے گا پھر فرمائے گا ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے۔ ہماری کتاب سے کیا مراد؟ یعنی یہ جو تم نے اعمال لکھے، جو تم نے کام کیے، ہم نے اس فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ لکھو، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ تم پر حق بولتا ہے، ہمارا یہ نوشتہ، یعنی ھذا کہ رب فرماتا ہے یہ ہمارا لکھا ہوا نوشتہ، ہمارا لکھا ہوا یہ نامہ اعمال آج تمہارے اوپر حق بولتا ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس میں کوئی جھوٹ لکھا ہوا، ایک کام آپ نے نہیں کیا اور وہ اس میں لکھا ہوا ہو، یا ایک کام آپ نے کیا ہے اور اس میں نہ لکھا ہوا ہو۔ تو فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا نوشتہ، یہ ہمارا لکھا ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ نوشتہ بالحق ہے، بالکل سچی بات لکھی ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں۔ انا کنا نستنسخ، انا کنا نستنسخ، ہم لکھتے رہے تھے، انا کنا نستنسخ، ہم لکھتے رہے تھے، ما کنتم تعملون، جو تم نے کیا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ جو نامہ اعمال جس کو رب فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا نوشتہ ہے، نوشتہ کہتے ہیں لکھے ہوئے کو، یہ ہمارا لکھا ہوا ہے، اور آگے فرمایا انا کنا نستنسخ، ہم لکھتے رہے تھے، تو آپ بتائیے کہ یہ نامہ اعمال کون لکھتا ہے؟ کرامن کاتبین، جی کرامن کاتبین، ہاں، کوئی شک ہے اس میں؟ کون لکھتا ہے؟ کرامن کاتبین۔ اور رب کیا کہہ رہا ہے کون لکھتا ہے؟ ہم لکھ رہے ہیں، تو یہ کیا کہیں گے پھر اس کو؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم لکھ رہے تھے، دو جگہ، ایک جگہ فرمایا ھذا کتابنا، یہ ہمارا نوشتہ ہے، ہم نے لکھا، آگے فرمایا انا کنا نستنسخ، ہم لکھ رہے تھے، ما کنتم تعملون، جو کر رہے تھے۔ اور ہے کیا جو ہم کرتے ہیں وہ کون لکھتا ہے؟ فرشتے لکھتے ہیں۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ رب تعالیٰ نے صحیح نہیں فرمایا، لکھا تو فرشتوں نے، رب کہتا ہے میں نے لکھا، ہاں جی، رب کہتا ہے میں نے لکھا ہے،
تو کیا واضح جواب ہے کہ فرشتوں کا لکھا کس کا لکھا ہے؟ رب کا لکھا. فرشتوں کا لکھا رب کا لکھا. ہاں جی. اور رب کا لکھا فرشتوں کا لکھا. اب ہم آپ سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں. جب سیدنا جبریل امین آئے حضرت مریم کے پاس، ہاں جی، اور کیا کہا؟ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اجنبی آ گیا میرے سامنے. انہوں نے اعوذ باللہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو کون ہے جو میرے سامنے آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں تیرے رسول کا، تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، ایک پیغام لے کے آیا ہوں تیرے رب کی طرف سے. اور کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا. لِأَهَبَ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تاکہ میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں. قرآن مجید ہے یا میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آیا ہوں تیرے رب کی طرف سے کہ میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں. ہاں جی. اور جبریل نے دیا. انہوں نے پھونک مارا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی. تو اب جو حضرت جبریل علیہ السلام نے بیٹا دیا حضرت مریم کو، تو ہم کیا کہیں گے وہ کس نے دیا؟ رب نے دیا. تو جبریل کا دیا کس کا دیا ہے؟ رب کا دیا. اور رب کا دیا کس کا ہے؟ جبریل کا دیا. کہ جب جیسے یہ نوشتہ ہے، لکھا فرشتوں نے، اور رب نے کہا میں نے لکھا. ہاں جی. اور رب نے حکم دیا فرشتوں کو تم لکھو، تو گویا کہ رب نے لکھا، فرشتوں نے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. جیسے جبریل امین نے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اپنی طرف نسبت کی کہ میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں. اور جب کہا میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں، تو جب آپ اس کی تفسیر کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ جبریل تو نہیں دے سکتے. جبریل جو دیں گے تو وہ رب کے حکم سے دیں گے. تو اصل میں دیتا رب ہے. تو جو ہے شخصیت کس کی استعمال ہوئی؟ جبریل کی. جن کا میں تمہیں دوں گا پھونک جبریل نے ماری. تو اسی طرح جب ہم کہیں کہ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمت عطا فرمائی، ہاں جی، تو جب جبریل بیٹا دے اور قرآن اس کو کہے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اور جبریل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبریل بخش بن جائے، یعنی جبریل نے بخشا ہے وہ حضرت مریم کو، ہاں جی، جبریل بخش بن جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور وہ ہم یہ تعویل کریں کہ یہ نہیں جبریل نے تو دیا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. روح اللہ اس لیے ان کو کہتے ہیں، لیکن جبریل کی وساطت سے آیا. تو اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو وہ بھی اصل میں دی ہوئی رب کی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملتی ہے. جب ہم کہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ زندگی بخشی، یہ نعمت عطا فرمائی، یہ دولت دی، یہ رزق دیا، یہ چیزیں دی، وہ دی ہوئی سب رب کی ہے، لیکن حضور کا دست اقدس سے استعمال ہوا. جیسے فرمایا اللہ یؤتی وانما انا کاسب، دیتا رب ہے لیکن میں تقسیم کرتا ہوں. اسی طرح حضرت مریم کو بیٹا دیا رب نے، لیکن جبریل نے ان کو، جبریل کے وسیلے سے ان کو ملا. جیسے قرآن مجید کہتا ہے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہے بندوں کی طرح منسوب ہیں، لیکن دیتا کون ہے؟ رب دیتا ہے. جیسے یہ نامہ اعمال ہے، لکھتے فرشتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے کہ یہ ہم لکھ رہے تھے اس کو. لیکن پھر تو فرشتوں کا لکھا، رب کا لکھا، رب کا لکھا، فرشتوں کا لکھا، رسول کا دیا، خدا کا دیا، خدا کا دیا، رسول کا دیا. ہاں جی. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے قرآن مجید کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ بلائے اور یا اس کا رسول بلائے تو تم اس کا جواب دو. اب اللہ کے بلانے کا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بلاتا ہے؟
وہ پتہ چلتا ہے جب رسول اللہ بلائیں تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا بلاوا ہے اور رسول کا بلاوا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول. ہاں جی جب رسول کی اطاعت کرو تو اللہ کی اطاعت ہے. ہاں جی اللہ کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت ہے. کیوں کہ وہ دونوں جو ہیں دونوں شخصیتیں جو ہیں اللہ اور رسول ان میں کوئی فرق نہیں ہے اس لحاظ سے کہ حکم دینے میں. جیسے وہ خود فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور آگے مَن يَعْصِهُمَا فرمایا, دونوں ایک ضمیر میں فرمایا. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. تو رب کے بندے خدا کے بندے جو ہیں وہ ان کا دیا ان کا دیا ہے. جیسے یہاں فرمایا کہ نامہ اعمال جو ہے لکھتے تو فرشتے ہیں. رب کہتا ہے میں نے لکھا, ہم لکھا, حالانکہ رب نے تو نہیں لکھا, اس نے تو حکم دیا. اب یہ 3 طرح لکھے جاتے ہیں نامہ اعمال. ایک ہے, اب نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا, ذہن میں آ رہا ہے, رب نے قلم کو پیدا فرمایا. قلم کو جو کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. تو جب قلم کو پیدا فرمایا تو کیا کہا؟ لکھ. کیا کہا؟ تو اس نے کیا لکھا؟ جو کچھ ہونے والا تھا اس نے سب کچھ لکھ دیا. یہ جو آپ بیٹھے ہیں درس میں یہ بھی لکھ دیا, جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی لکھ دیا, جو تلاوت کرتے ہیں وہ بھی لکھ دیا. تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا, سب کچھ لکھ دیا. اس کے بعد یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے 120 دن کا, تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جا کر 4 چیزیں لکھ دے. کیا؟ ایک تو یہ لکھ دے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی, دوسرا یہ لکھ دے کہ یہ اس کا رزق کتنا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ امیر ہوگا, غریب ہوگا, ملینر ہوگا یا بالکل پھٹیکڑ ہوگا, کون ہوگا, یہ لکھ دے. تیسری بات یہ لکھ دے کہ یہ عمل کون کون سے کرے گا, نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, حج کرے گا, تلاوت کرے گا, گناہ کرے گا, نیکیاں کرے گا, وہ بھی ساری لکھ دیتا فرشتہ. اور چوتھا لکھ دے کہ یہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا, یہ دوزخ میں جائے گا. تو یہ جو ہے نا, اب ایک وہ جو قلم نے لکھا ہے ساری دنیا کی حالات, ایک ہے جو ہر آدمی کا جب 4 مہینے کا ہوتا ہے نا بچہ ماں کے پیٹ میں ان دا womb of mother, اس وقت جو ہے فرشتہ یہ ساری چیزیں لکھتا ہے کہ یہ ساری زندگی کی حالات لکھ دیتا ہے کہ یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. سمجھ آئیے آپ کو؟ اور تیسرا, ابھی آپ نے جو بات سنا ہوگا انٹرنیٹ پر بھی, مولویوں کی زبانوں سے بھی, علماء کی زبانوں سے بھی, کہ جب شب قدر یا یا شب برات آتی ہے, شب قدر آتی ہے یا شب قدر یا شب برات آتی ہے, تو نو میٹر کہ شب برات کو نہیں مانتے, شب قدر کو مان لو. کیا آتا ہے کہ اس رات کو جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے سال میں وہ لکھا جاتا ہے, جس نے حج کرنا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے, جس نے شادی کرنی ہوتی ہے وہ لکھا جاتا ہے, جس کو رزق ملنا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے, جس نے اچھے کام کرنے ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں, جس نے گناہ کے کام کرنے ہوتے ہیں وہ سارے لکھے جاتے ہیں. یہ بھی آپ نے سنا ہے نا. تو یہ اب 3 چیزیں ہیں, قلم نے لکھا, پھر ماں کے پیٹ میں فرشتے نے لکھا وہی بات, پھر ہر سال شب قدر یا شب برات کو فرشتوں نے لکھا وہی باتیں. اب چوتھا جو ہے ڈیلی بیسس پر, جو میں اب میں لکھ رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں نا, یہ فرشتہ لکھ رہا ہے, یہ لکھ رہا ہے, آپ سن رہے ہو کون سا فرشتہ لکھ رہا ہے, یہ لکھ رہا ہے. یعنی وہ چیزیں جو پہلے 3 دفعہ لکھی جا چکی ہیں, وہ چیزیں جو پہلے 3 دفعہ لکھی جا چکی ہیں, چوتھی دفعہ یہ لکھی جا چکی, لکھ جا رہی. اب یہ ڈیلی یا سال کے بعد یا مہینے کے بعد جب یہ آسمانوں پر فرشتہ لے کے جاتا ہے, آج کی ڈائری یعنی کل کی ڈائری, اور آپ نے یہ حدیث پاک کی سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہفتے میں 2 دفعہ اعمال پیش ہوتے ہیں. ہاں جی, تو جو لکھے جاتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں وہاں. اسی طرح اللہ کے حضور بھی آپ کے اعمال پیش ہوتے ہیں. جب پیش ہوتے ہیں تو جب فرشتے وہ آپ کے نامہ اعمال جو لکھے ہیں جب وہ لے جاتے ہیں
تو وہ جب اعمال آپ کے فرشتوں کو ملتے ہیں جن کی یہ جاب ہے اس ڈپارٹمنٹ میں، تو جو قلم نے لکھا تھا وہ فرشتے لے کے آتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا کیا لکھا تھا، کہ کیا کیا عمل کرے گا، اور پھر جو ہے نا شب قدر میں کیا لکھا تھا، اور پھر جو ہے فرشتے نے ماں کے پیٹ میں کیا لکھا تھا اس کے بارے میں، اور آج اس نے کیا عمل کیا ہے۔ یہ چاروں پروسیس جب ملائے جاتے ہیں تو میں نے آج تفسیر میں پڑھا کہ ان میں ذرا برابر بھی نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اس دن ہر امت گھٹنوں کے بل قیامت کے دن کھڑی ہوگی، کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، اور اس نے کہا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم، اتنا نصاب حساب کتاب رب تعالیٰ نے رکھا ہے کہ 4 دفعہ جو لکھی جائی گئی ہے ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے کہ کسی میں بالکل اس کے مطابق چینجز بھی ہوتی ہے نا تو بھی اس کے مطابق کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور کہا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا نوشتہ ہے جو حق بولتا ہے، حق بولتا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو فرشتے نے لکھا وہ اور ہو، جو قلم نے لکھا ہے وہ اور ہو، یا جو اس فرشتے نے نامہ اعمال کو لکھا یہ اور ہو، اور جو شب برات کو یا شب قدر کو لکھا گیا وہ کچھ اور ہو۔ فرمایا یہ سارا حق کے ساتھ ہے، بالکل یہ ایک پیج پر ہے، سارا ملتا جلتا ہے۔ اور انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم کر رہے تھے جو تم کرتے ہو ہم وہ سب لکھتے ہیں۔ رب فرماتا ہم لکھتے ہیں۔ تو جب رب لکھتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں ہم لکھتے ہیں، فرشتوں کے لکھتے رب کہتا ہے ہم لکھتے ہیں، ہاں جی، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا رب کا دیا ہوا ہے، رب کا دیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ ہاں جی، یہ مسئلہ اس طرح کلیئر ہو گیا۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو کہا کہ بھئی نیک بندے جو ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں۔ وہ کیا بزنس کرتے ہیں؟ آمنو، ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہ پونجی ہے جس سے انہوں نے بزنس کیا رب کے ساتھ، ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ جب یہ سکسیسفل ہوئے، تجارت کی، تو نفع کیا ملا؟ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان کا رب ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، یہ منافع ہے۔ ہاں جی، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں لے لے گا۔ ہاں جی، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ کھلی کامیابی ہے، یہ مومنوں کا بزنس ہے کہ رب نے انہوں نے جب اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے سپرد کر دیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہوں نے اپنے مال اور جان اللہ کے سپرد کر دیے، بزنس کر لیا، رب سے ٹریڈ کر دیا جنت کے بدلے میں۔ تو فرمایا رب تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے، جنت ملتی ہے۔ اور کافر بھی بزنس کرتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، جو کافر لوگ ہیں، ان سے انہوں نے اپنی جان کو بھی ہلاک کر دیا رب کی نافرمانی کر کے، اور قیامت کے دن وہ اپنی رحمت میں نہیں، اللہ کی رحمت میں نہیں آئیں گے، وہ اللہ کے عذاب میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو ان کو اسی کو خسارہ فرمایا کہ ان کا نقصان ہوا اور وہ خسارے میں رہے۔ تو کافر جو لوگ ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کو رب تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا میری آیتیں تمہارے پر نہیں پڑھی جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور جب پڑھی جاتی تھی تو تم تکبر کرتے تھے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم لوگ مجرم تھے، یعنی جب تمہارے پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے تھے، اور تکبر کرتے ہوئے جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تھے تو تم کون تھے؟ مجرم۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی اس میں ہے، ڈیپلی اگر دیکھیں، فرماتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ ہیں جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل فرما دے۔ لیکن جنہوں نے جو کافر ہیں
ان کو کیا کہا کہ جب ہماری آیتیں تمہارے اوپر پیش کی گئیں، کیا میری آیتیں تمہارے پر پیش نہیں کی گئیں اور تم نے تکبر کیا؟ تو وہ لوگ جن پر قرآن کی آیتیں نہیں پہنچی، تبلیغ نہیں پہنچی، نصیحت نہیں پہنچی، ان کا حکم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی، ایک آدمی رہتا ہے جی ایسے دور دراز علاقے میں جہاں اس کو اسلام کی کوئی تبلیغ نہیں پہنچی، عالم نہیں پہنچا، قرآن نہیں پہنچا، تبلیغ نہیں پہنچی، واعظ نہیں پہنچا، اللہ رسول کا حکم نہیں پہنچا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے تحت آتا ہے کہ جو کافر ہیں ان کو رب فرمائے گا جب میری آیتیں تمہارے پاس پہنچی تم نے تکبر کیا تو تم مجرم بنے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو، مثال کے طور پر میں 2-3 ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بچہ نوجوان جب وہ بالغ ہوا تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اب وہ جو ہے ساری عمر وہ دوائیوں پر رہا، اسٹریچر پر، وہ مشین پر لگا رہا، اور اس کو کسی قسم کا ہوش نہیں ہے، تو وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف بالا یطاق نہیں دیتا، یعنی جس کو اس کی ہمت ہی نہیں، اس کی سمجھ ہی نہیں، وہ سمجھ سکتا ہی نہیں، تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ وہ اس حساب میں نہیں ہوگا کہ اس کو کافر والا سلوک کے ساتھ کیا جائے۔ کیوں؟ کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ایسی آئی، اس کو اتنا چانس ہی نہیں ملا سوچنے کا، اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں رہا۔ یا اسی طرح ایک آدمی انتہائی بوڑھا ہے اور وہ عمر کے آخری حصے میں ہے، اس کو اسلام کا کوئی جو ہے نا ایسی چیز پہنچی لیکن وہ پریکٹس نہیں کر سکتا، اس کی عمر سے زیادہ ہے، نہ اس کو کچھ یاد ہوتا ہے، نہ اس کو کچھ سمجھ آتی ہے اس بات کی، تو اس کو بھی اتنا مکلف ہوگا جتنی اس کی عقل کام کرتی ہے۔ اگر اس کی عقل اتنی کام کرتی ہے کہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ بات جو میں سن رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ نہ نماز یاد کر سکتا ہے، نہ اس کو روزوں کا پتہ ہے، نہ حج کا پتہ ہے، نہ اور کسی چیز کا پتہ ہے، تو اس کے لیے یہی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ جو دور دراز علاقے میں رہتے ہیں اگر تو ان کے پاس ایسا ذریعہ تبلیغ کا پہنچا ہے اور ان کو پیغام پہنچا ہے، کوئی کتاب پہنچی ہے، کوئی بندہ پہنچا ہے، اور کوئی سورس اس کے پاس پہنچے ہیں جس سے اس کو انفارمیشن ملتی ہے یا وہ ٹرائی کر سکتا ہے، تو وہ اتنا ہی مکلف ہوگا جتنا کہ اس کے پاس سورسز ہیں، اور اگر زیادہ سورسز نہیں ہیں تو اسی کا مکلف ہوگا جتنے اس کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں اگر اس کو تھوڑے پہنچتے ہیں تو تھوڑے پر ایمان لائے، زیادہ پہنچتے ہیں تو زیادہ پر ایمان لائے، نہیں پہنچتے تو وہ مکلف نہیں ہے اس کا۔ جیسے کہ فطرت کے زمانے کے لوگ جب اسلام سے پہلے جہالت کے دور میں جو لوگ تھے، اس وقت جن کے پاس جو تھا جن کے لیے نماز کا حکم یا کتابوں کا حکم، کسی شریعت کا حکم ان کے لیے لازمی نہیں تھا، جتنا ہی تھا اللہ کے پر ایمان لے آنا یا نبیوں پر ایمان لے آنا، جو بھی اس وقت تھا ان کے لیے وہی کافی ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہیں تو پھر وہ مجرم ہیں، اور اگر قرآن کی آیات نہیں پہنچی، احکام نہیں پہنچے تو وہ اس چیز کا مکلف نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا آدمی اس کو کتنا پیغام پہنچا ہے، اور اس کو علم ہے کہ یہ آدمی اس کو اتنا پیغام پہنچا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، سب کچھ قیامت کے دن واضح ہوگا، اس کے مطابق رب تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ فرمائے گا اور ان پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کافروں کو کہا جاتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک تو اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ قیامت آئے گی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ والساعۃ لا ریب فیہا، قیامت میں کوئی شک نہیں،
تو اللہ فرماتا ہے کہ اے کافرو، تم تکبر جو کرتے تھے اور ساتھ یہ کہتے تھے کل تم ما ندری مساعت، ہمیں معلوم نہیں قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنن، ہم شک کرتے تھے، شک کرنا، ہمیں تو بس یوں ہی کچھ گمان لگتا تھا، وما نحن بمستيقنين، اور ہم یقین نہیں رکھتے تھے۔ یعنی دو طرح کے کافر گزرے ہیں، ایک وہ کافر جو بالکل قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، کہتے قیامت ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں، ایک وہ لوگ۔ دوسرے وہ کافر جو رہے تو کافروں کے گھر میں، لیکن دائیں بائیں وہ مسلمانوں سے قرآن کی آیات سنتے، حدیثیں سنتے، اور وہ جو ہے نا جب قیامت کی باتیں سنتے تو ان کے ذہن میں یہ بات جاتی کہ ہو سکتا ہے قیامت ہو۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ ایسے ہٹ درمی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے قیامت ہو، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے قیامت ہو، ان لوگوں کے بارے میں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو کل تم ما ندری مساعت ہو، تو تم کہتے ہیں ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ان نظن الا ظنن، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا تھا کہ قیامت ہے، لوگوں سے سنتے تھے، وما نحن بمستيقنين، اور ہمیں یقین نہیں تھا۔ تو یہ لوگ جو تھے جو قیامت میں شک کرتے تھے، یہ بھی اسی زمرے میں جائیں گے کہ ان کے یعنی کافروں کے زمرے میں، کہ تم یقین کیوں نہیں کرتے تھے جب دوسرے لوگ یقین کرتے تھے، تم یقین کیوں نہیں کرتے تھے، تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور فرمایا اور ان پر کھل گئیں ان کے کاموں کی برائیاں، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جن کی وہ ہنسی بناتے تھے۔ کافر جو تھے وہ مسلمانوں کے اوپر جو آیتیں نازل ہوتی یا نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے احکام فرماتے تھے، یہ ہنستے تھے، کافر مذاق کرتے تھے، اور جو تھے طرح طرح کی برائیاں بیان کرتے اسلام کی، مسلمانوں کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو یقین نہیں رکھتے تھے قیامت پر، اب تمہاری یہ برائی، ساری تمہارے برائیاں تمہارے اعمال کی کھل گئی تمہارے سامنے۔ جو تم برے کام کرتے تھے، برے عقیدے رکھتے تھے، برے عمل کرتے تھے، وہ برائیاں دنیا میں تو چھپی رہی، لیکن آخرت میں ساری برائیاں تم پر کھل گئیں، اور وہ عذاب اس نے تمہیں گھیر لیا جن باتوں کو سن کر تم مسلمانوں پر ہنسا کرتے تھے۔ تفسیر روح البیان نے یہاں کافروں کی برائیوں کا ذکر کیا کہ کافر جب کوئی گناہ کا کام کرتے، جب کوئی برا کام کرتے، اور وہ جو ہے ان کا نفس، ان کی طبیعت ان کاموں پر خوش ہوتی، تو جو بھی وہ کام کرتے قیامت کے دن، اب اللہ فرماتا ہے نا کہ تمہارے کاموں کی برائیاں کھل کے سامنے آ گئی تمہارے، وہ کون سی برائیاں کیسے کھل کے سامنے آئیں؟ صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ کافر جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، اور ان کا نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ کام کرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں ایسے برے کام کرنے میں، تو جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ شکلیں، وہ گناہ ان کے شکلوں میں ان کے سامنے آئیں گے۔ مثال کے طور آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی حرام کام کرتے ہیں، کوئی بھی حرام کام، حرام کا کماتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں یا کوئی اور جو ہے حرام گناہ کا کام کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو ان کا یہ عمل جو ہے وہ خنزیر کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا۔ چاروں طرف اس کے نا وہ جتنے کام انہوں نے گناہ کے کیے نا، حرام کاری کی، وہ خنزیر ان کے سامنے چاروں طرف خنزیر آئیں گے، اور ان کو نہ بتایا جائے گا اور ان کو نہ رہ جائے گا ہم نے جو کام دنیا میں یہ کیا تھا، یہ وہ کام ہے جو خنزیر کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ دوسرا فرمایا اگر کس نے، کافر نے حرص کا کوئی کام کیا، حرص کا، اور حرص کی وجہ سے اس نے کسی کو نقصان پہنچایا، لالچ کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچایا، وہ گناہ جو ان کا ہے وہ چوہے کی شکل میں آئے گا۔ اس کی چاروں طرف نا چوہے، جتنے دفعہ اس نے حرص سے گناہ کیے
وہ چوہوں کی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے. اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی کام کیا شہوت کا، ہاں جی شہوت کا کام کیا اس نے، تو وہ اس کا گناہ جو ہے گدھے کی شکل میں آئے گا اس کے سامنے. گدھا ہی گدھا اس کے سامنے، اس کے گناہ جتنے گناہ کیے اتنے گدھے کی شکل میں وہ گناہ اس کے سامنے آئیں گے. اور اگر کسی شخص نے کسی پر غصے کی وجہ سے اس نے کسی کو نقصان پہنچایا، تو وہ اس کا بھیڑیے کی شکل میں، ولف کی شکل میں اس کا وہ آئے گا. بھیڑیا بگاڑ جو ہوتا ہے اس کی شکل میں وہ گناہ سامنے آئے گا. اور اگر کسی نے تکبر کی وجہ سے کیا، اپنے آپ کو پراؤڈ محسوس کیا اور اس نے کہا کہ میں بڑی شے ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، مجھے کسی کی کیا پرواہ، ایسے گناہ کیا تو اس کا وہ چیتے کی شکل میں اس کا گناہ وہ سامنے آئے گا. صاحب تفسیر روح بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے بخل کیا، بخیل بنا وہ، اور بخل کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو خوش کیا اور گناہ کیا، تو وہ کتے کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا. تو یہ کیونکہ ان چیزوں میں یہ چیزیں، چوہے میں حرص زیادہ ہے، خنزیر جو ہے یہ حرام کاری میں یہ بہت کام کرتا ہے، اس کا زیادہ حرام کاری اس کی مشہور ہے، بے حیا قسم کا جانور ہے. کتے کو بخیل کیوں کہا کہ مثلا آپ کوئی جانور مرا پڑا ہو اور ایک کتا وہاں چلا جائے تو دوسرے کتے کو نہیں آنے دے گا، بھونکے گا، اس کو مارے گا، لڑے گا، یعنی اکیلا کھانے کی کوشش کرے گا. دیکھنا اب یہ تجربہ ہے. تو اس لیے اس کو کہا کہ اگر بخل کی وجہ سے گناہ ہوا تو اس کے گناہ کتے کی شکل میں آئیں گے. اگر کینے کی وجہ سے آئے تو یہ گناہ اس کا اونٹ کی شکل میں آئے. آپ اونٹ کی ہسٹری پڑھیں، اونٹ میں کینہ بہت ہوتا ہے کہ اگر یہ اپنے مالک سے یا کسی سے یہ غصے ہو جائے تو اس کینے کو چھپا کر رکھتا ہے، اور جب اس کو موقع ملے اس کو مار دیتا ہے. اور ایسا مارتا ہے کہ جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو اونٹ کا کینہ مشہور ہے. تو اگر کینے کی وجہ سے کسی کے اندر گناہ ہوا تو اونٹ کی شکل میں وہ گناہ سامنے آئے گا. اور اگر کسی نے اذیت کا گناہ کیا، جیسے بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو، غریب آدمیوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ان کو اذیت پہنچانے میں ان کو لطف آتا ہے، ہاں جی، یعنی کتے چھوڑ دیے کسی پر، کسی کو دھوپ میں بٹھا دیا، کسی کو الٹا لٹکا دیا، یہ اذیت ہے نا. تو یہ سانپ کی شکل میں اس کے گناہ اس کے سامنے آئیں گے. اور اگر جو ہے لواطت کی وجہ سے یہ اغلام بازی وغیرہ، اس کا گناہ اگر جو ہے اس کی عادت ہو اور اس سے نفس اس کا خوش ہوتا ہو تو یہ گناہ اس کے ہاتھی کی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے. اور اگر سازش کی کسی نے، کوئی ایسے ہیلے کیے جس سے مکر فریب کیا کہ لوگوں کو کسی کام میں پھنسایا جا رہا ہے، سازشی جیسے لوگ کہتے ہیں، تو یہ لومڑی کی شکل میں اس کو گناہ سامنے آئے گا. اور اگر نوحہ کرنا، جو رونا، پیٹنا، آوازیں نکالنا اور اس طرح کے منہ پر تماچے مارنا، اس طرح کا اگر کوئی گناہ ہے تو یہ اس کا آئے گا گدڑ کی شکل میں. اور ریاکاری اگر ہے، ریاکاری دکھلاوا ہے، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، یہ کوے کی شکل میں آئے گا. اور اگر کھیل کود کا ہے تو یہ الو کی شکل میں آئے گا. صاحب تفسیر البیان نے یہ 13 گناہ لکھے. اور میں نے حیات الحیوان میں یہ پڑھا کہ پہلی قومیں جو تھیں جب انہوں نے گناہ کیے، ان کے ساتھ ملتے جلتے وہ بھی بیان ہے، تو جب ان قوموں میں وہ گناہ زیادہ ہو گئے تو رب تعالیٰ نے ان قوموں کو ان شکلوں کے ساتھ بدل دیا. تو یہ جو ہاتھی ہے یا گدڑ ہے یا خنزیر ہے یا چوہا ہے، گدھا ہے، سانپ ہے، یہ جو ہے ان گناہوں کی وجہ سے وہ قومیں جو تھیں ان شکلوں میں بدل گئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو قومیں بدلی ہیں وہ 3 دن سے زیادہ نہیں رہی. ہاں، ان کی آگے نسل نہیں چلی کہ آپ یہ کہ یہ اونٹ ان کی اولاد ہیں، یہ ہاتھی ان کی اولاد ہیں. یعنی وہ بدلے ضرور ہیں لیکن 3 دن کے بعد وہ ختم ہو گئے، ان کی اولادیں آگے نہیں ہوئیں. لیکن یہ ایک مثال ہے کہ جیسے ان چیزوں میں کینہ ہے یا اذیت ہے، دینے والی چیزیں ہیں، تو کافروں کے گناہ قیامت کے دن
جب ان کو دکھائے جائیں گے تو اس طرح کے اگر گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں تو قیامت کے دن ان کے گناہ ان شکلوں میں وہ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا اور اس کی شکل یہ ہمارے سامنے آ گئی. اور ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان بھی اگر اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے ان کو بھی قیامت کے دن اس طرح کی تکلیف دکھائی جائے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو یہ فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور کھول گئی ان کے کاموں کی برائیاں قیامت کے دن کھول، یعنی یہ گناہ سارے ان شکلوں میں وہ خود دیکھ لیں گے. جیسے آپ یہ تو ہم نے احادیث میں پڑھا کہ جب آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے ایک آدمی تو قیامت کا دن ہوگا ایک بہت خوبصورت آدمی نامہ اعمال کے وقت اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے، بہت خوبصورت آدمی. اور وہ جب اس ساتھی کو دیکھ کے پڑھنے والا جو ہے اس کو دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوگا. جیسے آپ کسی بہت اچھے آدمی کو دیکھیں تو آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے نا. اب اس کا اخلاق اچھا ہو، شکل صورت اچھی ہو، اس کی گفتگو اچھی ہو، لباس اچھا ہو، خوشبو آ رہی ہو، باتیں اچھی کرتا ہو تو ظاہر ہے آپ خوش ہوتے ہوں گے. تو وہ جو ہے نا اس کو دیکھ کر وہ اس کو دیکھتا رہے گا، کہتا ہے تو کون ہے؟ میں تیرے جیسا خوبصورت آدمی، پاکیزہ آدمی، اتنا خوشبودار آدمی، اچھے لباس والا آدمی میں نے نہیں دیکھا، تو کون ہے؟ ہاں تو میرے پاس کھڑا رہے گا، ہم باتیں کرتے ہیں. تو وہ کہے گا تو پتہ کون ہے؟ میں وہ تیری وہ تلاوت ہوں جو تو نے فلاں دیکھی تھی. تو یہ مومن کا عمل ہے جو اتنی خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آ رہا ہے. تو اسی طرح جو نیکیاں ہیں قیامت کے دن وہ جو ہے اچھی شکل میں نظر آئیں گی، گناہ ہے وہ بری شکل میں نظر آئیں گی. جیسے اگلے دن قاری صاحب وہ واز فرما رہے تھے نا شب برات میں، تو کہہ رہے تھے کہ آدمی کے پیچھے سانپ لگ گیا، ان کو دوڑا رکھا، اسے دوڑا رکھا. تو وہ بچی اس کی جو فوت ہوئی تھی اس کو ملی جو امانت تھی اس کی، تو بچی نے ایسے کیا تو سانپ پیچھے ہٹ گیا. ہاں جی. تو وہ اس نے پھر ایکسپلین کیا، اس نے کہا کہ یہ تیرے جو گناہ ہے نا برے عمل وہ یہ سانپ تھا، وہ یہ سانپ تھا. یا اسی طرح جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن گنجا سانپ جو ہوگا جو زکوٰۃ نہ دے اس کو وہ کاٹے گا، اس کے پیچھے دوڑے گا. تو سانپ کیا ہوگا؟ وہ اس کے زکوٰۃ نہ دینے کا عمل ہے جو سانپ کی شکل میں قیامت کے دن ظاہر ہوگا اور اس کو سارے میدان میں دوڑائے گا زکوٰۃ نہ دینے والے کو. اور جب وہ تھک جائے گا تو اپنے ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا، امیہ تو یہ کاٹ لے، میں اب نہیں دوڑ سکتا. تو یہ عمل ہے زکوٰۃ نہ دینے والے جو سانپ کی شکل میں آئے گا. تو قیامت کے دن اچھے برے عمل جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں سامنے آئیں گے. تو فرمایا کافروں کو وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان پر کھل گئی ان کے کاموں کی برائیاں، یعنی وہ گناہ سامنے آ رہے شکلوں میں. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس گناہوں پر جن باتوں پر وہ ہنسا کرتے تھے اس عذاب نے کفار کو گھیر دیا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، اب وہ جو ہے جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کو کوئی چارہ نہیں ہوگا، تو اب وہ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے. تو ان کو رب تعالیٰ فرمائے گا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، جس طرح تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے. یعنی تم نے یہ دن جو تھا جو میرا رسول اور میری کتاب تمہیں بار بار کہتی تھی کہ قیامت کے دن تمہاری رب سے ملاقات ہوگی، لیکن تم اس بات کو تم بھول گئے تھے، چھوڑ دیا تھا تم نے، توجہ نہیں دی تھی. اس دن تم بھول گئے تھے، آج ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، آج ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہارا کوئی مددگار نہیں. اور یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ذالکم، یہ اس لیے بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آیات اللہ ہزوا، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے. میرا رسول آیتیں پڑھتا تھا،
علماء آیات پڑھتے تھے، قاری قرآن مجید کی آیات پڑھتے تھے اور تم ان سے مذاق کرتے تھے، دیکھو یہ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تم ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا، دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کے لالچ میں، دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی جو ہے مختلف مصروفیات میں، یا دنیاوی قانونوں کے اندر آ کر، یا دنیاوی لالچوں میں تم نے اور اس نے تمہیں فریب دیا اور تم حقیقت کو بھول گئے، دین کو بھول گئے، اللہ اور اس کو رسول کے احکام کو بھول گئے۔ جب تم نے یہ کیا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج تم جہنم سے نہیں نکالے جاؤ گے، نہ جہنم سے نکالے جاؤ گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے، یعنی نہ تم جہنم سے نکالے جاؤ گے اور تمہارے نہ کوئی بات تمہاری مانی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے، یعنی تمہیں اب جو ہے نا عذاب کے چھٹکارے کی طرف کوئی بات تمہاری قبول نہیں کی جائے گی، تم نکلو گے نہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جو رب ہے آسمانوں کا، رب ہے زمین کا، اور رب ہے عالمین کا۔ کیا کہا کہ اے کافرو، اے لعنتیو، لعینو، تم اللہ کی جتنی بھی مرضی برائی بیان کر لو، تم دین اسلام کے خلاف جتنے مرضی تم پروگرام بنا لو، تم کفار کے ساتھ مل کر جو مرضی سازشیں کر لو، تم مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اور قرآن اور دین کے خلاف جو مرضی پروگرام بنا لو، یہ بات رب تعالیٰ ڈنکے کی چوٹ پر فرما رہا ہے اور اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، کہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، تم جو مرضی برائیاں بیان کرو، للہ الحمد، اللہ کے لیے ہی حمد ہے۔ حمد اور حمد کی سزاوار لائق جتنا اللہ ہے اتنا اور کوئی نہیں، یعنی جتنی خوبیاں اور اچھائیاں اللہ کے لیے ہیں اتنی اور کسی کے لیے نہیں۔ تو فللہ الحمد، اللہ کے لیے ہی حمد ہے، جو رب ہے آسمانوں کا، جو رب ہے زمینوں کا، جو رب ہے عالمین کا۔ اور آگے فرمایا تم جو مرضی زور لگا لو، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ کبریائی میرے لائق ہی ہے۔ ہاں جی، یہ جو تکبر ہے نا، ہم تکبر کا ایک معنی ہے جو ہم لیتے ہیں، اور ایک ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں نا تبارک اسمہ کا، تبارک اسمہ کا ہے نا، تو یہ تبارک کا اور تکبر بڑائی یہ اللہ کے لیے ہے، اور جب اللہ کی طرف تکبر کی نسبت ہو نا، اس سے مراد وہ تکبر نہیں ہے جس کے اندر برائی ہے، اس کا معنی ہے بڑھائی، بزرگی۔ ہاں جی، بزرگی جو ہے والا الکبریا، صرف کبریائی بڑھائی اللہ کے لیے ہے، اور یہ بڑھائی کی چادر جو ہے اور عزت کی چادر جو ہے رب فرماتا ہے یہ صرف میرے لیے ہے، جو میری چادر پہنے گا نا میں اس کو تباہ کر کے رکھ دوں گا، یعنی جو میرے ساتھ بڑائی کا شیئر کرے کہ میں بڑا، اور جو اپنے آپ کو جو ہے بڑا عزت والا سمجھے، ہاں جی، اور یہ جو میری چادریں ہیں، میری بڑائیاں ہیں، جو میری اچھائیاں ہیں، وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کرے، میں اس کو تباہ برباد کر دوں گا۔ تو کبریائی جو ہے یہ میرے لیے ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ اسی کے لیے بڑائی ہے، حقیقی بڑائی اسی کے لیے ہے۔ ہاں جی، فِي السَّمَاءِ، آسمانوں اور زمینوں میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ سورہ جاسیہ تھی، اس کے بارے میں جو ہے ایک تفسیر میں نے حدیث پاک پڑھی، اس تفسیر میں ہے کہ جو آدمی اس سورت کو پڑھا کرے
اس کو رب تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائے گا. جتنے عیب اس کے ہیں نا، جو آدمی اس 4 رکوع ہیں، جو آدمی اس کو پڑھے گا نا تو اس کے عیبوں کو رب تعالیٰ قیامت کے دن ڈھانپ دے گا. کوئی عیب اس کے کسی کے سامنے، جیسے میں آج کہہ رہا تھا نا جمعے پر کہ وہ، اور رب اس کو کہے گا آہستہ آہستہ پڑھ، تیری بات کو سنے نہیں. ہاں جی، تو یہ اس کا کرم ہے نا جس پر مہربانی فرما دے. اب اس کے گناہ ہیں، اگر وہ 10 آدمی سنیں گے تو اس کے اندر شرمندہ ہوگا، اور اگر وہ کہے کہ تو ایسا پڑھ، تو تمہیں زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی سنے نہ کسی کو پتہ چلے. ہاں جی، تو فرمایا جو سورت جاسیہ پڑھے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب جو ہے قیامت کے دن چھپا لے گا. ہاں جی، اور دوسرا جو ہے رب تعالیٰ اس کی جو ہے اللہ مستر عوراتنا و آمن رواتنا، عیب چھپا لے گا، اور جو اس کے نقصان دہ چیزیں ہیں، برائیاں جو اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو امن میں رکھے گا. یہ بڑی اچھی صورت ہے، 4 رکوع ہیں تو اس کو پڑھنا چاہیے اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. قرآن مجید ہمیں پڑھنے کی رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سورج جو ہے جاسیہ ختم ہو گئی. انشاءاللہ العزیز اب رمضان شریف کے بعد سورہ احقاف شروع ہوگی، اور جو ہے 25 پارے مکمل ہو گئے. الحمدللہ. جزاکم اللہ.